اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 40 سورہ فرقان۔ مشرکین مکہ جو مختلف قسم کے بہانے اور اعتراض کیا کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، پھر چند قوموں کی بھی مثال دی کہ انہوں نے بھی اسی قسم کے اعتراض کیے تھے، جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس۔ پھر فرمایا ان سب کو ہم نے بہترین مثالوں کے ذریعے سمجھائی تھی یہ بات، لیکن جب انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی تو ہم نے ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ اب آج ایک اور چیز کی طرف ان کی توجہ مبذول کی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے وَلَقَدْ أَتَوْا، اور یقینی طور پہ وہ تو آ چکے ہیں، وہاں سے گزرتے رہتے ہیں وہ، علی القریہ، اس قریہ سے، اس بستی سے، صدوم کی بستی مراد ہے یہاں، اور عامورہ کی بستیاں اور ان کے نواحی علاقے جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو آتے رہتے ہیں، وہاں سے گزرتے رہتے ہیں اس قصبے سے۔ کس قصبے سے؟ التی امطرت، جس پر برسائی گئی، مطر السو، بہت ہی بری بارش۔ مطر بارش کو کہتے ہیں، سوا بہت بری، یعنی اس بستی سے ان کا گزر تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ جو قریشی مکہ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو وہاں سے گزرتے ہیں، جب وہ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں وہ بستی آتی ہے، صدوم کی بستی ہو، عامورہ کی بستی، یا ان کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں سے وہ گزرتے رہتے ہیں۔ کہ وہاں سے تو وہ گزرتے رہتے ہیں، افلم یکونوا یرونہا، تو کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ؟ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ان بستیوں کو دیکھ کر کچھ ان کی عقل میں نہیں بات آتی کہ ان کو تباہ کیوں کیا گیا؟ نہیں، وہ سب جانتے تھے کہ ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، کیوں کر دیا گیا وہ بھی وہ جانتے تھے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا ان کو نہیں نظر آتا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں وہاں پہ؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، پھر ساتھ ہی فرمایا بل کانوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں، لا یرجون، نہیں امید رکھتے ہیں، نشورا، جی اٹھنے کی، یعنی مر کر دوبارہ جی اٹھنا۔ انہیں مرنے کے بعد، موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، اس پر وہ امید انہیں نہیں ہے، اس لیے کوئی چیز انہیں سوجتی نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے آپ، یہاں پہ ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی۔ جو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں ان کی نگاہ کیا ہوتی ہے، اور جو آخرت کے ماننے والے نہیں ہوتے ان کی نظر کیا ہوتی ہے۔ جن کو آخرت کا یقین نہیں، موت کے بعد جی اٹھنا جو ہے، وہ بھی جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک ہونا تھا تو ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ وہ آگے بڑھتے ہیں تو اسے تاریخ کا ایک حصہ بتاتے ہیں، تاریخ میں درج کرتے ہیں، ہاں جی یہاں فلاں بستی تھی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ان پر عذاب آ گیا، بس یہیں پہ وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن جو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی اس طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ ان کو اگر تباہ و برباد کر دیا گیا تو کیوں کر دیا گیا، ان کی کوئی غلطی تھی، کوئی اخلاقی جرم تھا جو انہوں نے کیا ہے، کوئی جرائم انہوں نے کیے، ان کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ دو آنکھیں سب کی ایک، آخرت کو ماننے والوں کی آنکھ بھی وہی اور نہ ماننے والوں کی بھی، لیکن نہ ماننے والے کچھ سبق ان سے حاصل نہیں کرتے، درس عبرت حاصل نہیں کرتے،
وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا تو ہو گیا بس، یا پھر زیادہ سے زیادہ تاریخ کا اس سے حصہ بناتے ہیں۔ تو فرمایا حقیقت یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر کی امید نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو بس یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پھر ان اور اللہ جو میں نے کہا ہے، ان کے معنی یہاں ہوتے نہیں، یتخذونک وہ نہیں بناتے آپ کو، الا مگر، ہزوا مذاق، یعنی جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، اور کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی، یہی ہے وہ صاحب، یہی ہے وہ شخص جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ گویا طنز کرتے تھے، یعنی انتہائی حقارت آمیز لہجے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہے جی وہ صاحب، ذرا دیکھو کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو، اور ان کو بنایا ہے جی نبی، یہ ہے وہ ہمارے نبی صاحب۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولا ان کاد لیضلنا، اور ساتھی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتے، ان آلہتنا، اپنے معبودوں سے، قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دیتے، دور کر دیتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر ڈٹ نہ گئے ہوتے، یعنی ان کی عقیدت جو ہے ہمارے دلوں میں، اپنے معبودوں کی عقیدت جو ہے، اگر ہم ان پر ڈٹ نہ گئے ہوتے تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، یہ ہمیں ان سے دور کر دیتے۔ اب ذرا دیکھیے ان کی تضاد بیانی۔ پہلی آیت میں یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان کو رسول بنایا جائے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ہماری نگاہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرمائے کہ یہ ہم کو گمراہ کر ہی دیتے اگر ہم ڈٹ نہ جاتے۔ وہ ساتھ ہی اعتراف بھی کر لیا کہ ان کے اندر صلاحیت بڑی ہے، سمجھانے کا انداز زبردست ہے، ان کا کردار زبردست ہے، انہوں نے ہمیں اپنے دین سے تو دور کر ہی دیا تھا اگر ذرا ہم ڈٹ نہ جاتے۔ ڈٹ نہ جاتے مراد یہی کہ اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند نہ کی ہوتی، اگر اپنے کانوں میں ہم نے انگلیاں نہیں ٹھونسی ہوتی، اگر ہم نے اپنا مزاج یہ نہیں بنایا ہوتا کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، بس میں نے ماننا نہیں ہے، اگر یہ مزاج نہ بنایا ہوتا ہم تو گمراہ کر ہی، یہ تو ہمیں گمراہ ہی کر دیتے۔ نعوذ باللہ، گمراہ اس کو کہتے تھے وہ کہ وہ دین قبول کرتے، اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے۔ تو یہ تضاد بیانی دیکھیے، یعنی یہ جب انسان ہٹ دھرم بن جاتا ہے، کسی بات کو نہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک مزاج بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اس راہ سے نہیں ہٹنا ہے، پھر وہ حقیقت کتنی صاف، واضح اور شفاف ان کے سامنے ہو، پھر بھی وہ تیار نہیں ہوتے قبول کرنے کے لیے۔ تو یہاں پھر فرمایا جا رہا ہے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون، اور ان قریب اور جلد ہی یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جس وقت یہ عذاب دیکھ لیں گے، حین جس وقت یرون العذاب دیکھیں گے یہ عذاب، من اضل سبیلا، کون زیادہ بے راہ تھا، کون بڑا گمراہ تھا، کون حق سے دور تھا، کون بدترین گمراہ تھا، راستے سے کون بھٹکا ہوا تھا، ان قریب ان کو پتہ چلے گا۔ یہ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہی ہٹے ہوئے ہیں راہ سے، خود یہ سیدھی راہ پہ ہیں، جلدی پتہ چل جائے گا۔ پھر فرمایا ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت پہ غور کیا، کیا آپ نے اس شخص کی حالت پہ غور کیا، کہ شخص من اتخذ الہہ ہوا، جس نے بنا رکھا ہے اپنی خواہش کو اپنا خدا۔ کیا آپ نے اس شخص کی حالت پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس جو اس کی تھی اس کو خدا بنا لیا ہے؟ یہ خواہش نفس کو خدا بنا لینا کیا ہے؟ یاد ہوگا آپ کو سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون کیا کہا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ یہ ہمیں
नबी बनकर आए हैं, हालांकि ये दो जो हैं इनकी कौम लना आबिदुन, वो हमारी इबादत गुजार है, हमारी इबादत करते हैं। तो इबादत से मुराद क्या था वहाँ पे? इबादत सिर्फ इसको नहीं कहते जिसको हम आम तौर पे समझते हैं, नमाज वगैरह अदा करना। इबादत इताअत के माने में भी है। वो भी कहा करते थे कि इनकी कौम जो है वो तो हमारी आबिदून है, वो तो हमारी इताअत गुजार है, इताअत शिआर है। तो यहाँ वो पता है कि यही इबादत है, यानी जो सिर्फ ये नहीं इबादत है, अपने नफ्स को माबूद बनाना। किस एतबार से? आज हम कहते हैं ना शिर्क की कई किस्में हैं, ये हमको सबको मालूम होना चाहिए। हम समझते हैं शिर्क सिर्फ ये है कि या अली मदद का हम पुकारेंगे तो शिर्क हो जाएगा। या अली मदद के यहाँ शिर्क तो है, यानी सिर्फ इसी को हमने शिर्क माना है। या किसी कब्र पे जाके किसी बुजुर्ग से मांगना, हम कहते हैं ये शिर्क है। ये तो है शिर्क, इसमें शक नहीं। लेकिन अपने नफ्स को खुदा बनाना, अपने नफ्स की इताअत करना, ये भी शिर्क है, ये भी खुदा बनाना है नफ्स को। इंसान का नफ्स जो चाहे इससे कह सकता है, वो कहता है इससे कि भाई ये करो, और अल्लाह कहता है नहीं, ये नहीं करना होगा। तो हम क्या करते हैं? आमतौर पर ये होता है जो जो चीजें हमें पसंद आती हैं वो हम मानते हैं अल्लाह की, और जो हमें पसंद नहीं, जो हमें हमारे नफ्स को पसंद नहीं, वो हम नहीं मानते। इसका मतलब जो मानने वाली चीजें भी है वो हमने इसलिए नहीं मानी है कि अल्लाह ने फरमाया, बल्कि इसलिए मानी कि वो हमारे नफ्स को मरगूब थी, वो हमारे नफ्स को पसंद थी। वरना अगर अल्लाह का हुक्म मानकर समझकर हमने उन चीजों को माना होता, फिर कभी भी अल्लाह के किसी हुक्म को हम नहीं ठुकराते। मसलन सूद की बात आ जाती है, वहां हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि वहां कुछ नफ्स हमारा कहता नहीं, इसमें ये तो चलेगा, ये पुराने लोगों की बात थी, वो कुछ और था, आज कुछ और है। इसी तरह से अपनी बहन की जो वरासत का हिस्सा उसे न देना, वहां भी हम कोई ना कोई बहाना करके अपने आप को कर लेते हैं बरी। इसी तरह से शादी और गमी के मामलात में, तिजारत के मामलात में, या दीगर मामलात जो है, वहाँ हम अपने नफ्स की बात को मानते हैं। वहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को हम पसे पुष्ट रखते हैं। तो ये भी होता है अपने नफ्स को खुदा बनाना। लिहाजा मैं बड़े अदब से कहूँगा, बड़े ही दर्द के साथ और मोहब्बत के साथ कहूँगा कि हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये समझ रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ी बातें की है, पता नहीं अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक कर लिया है, लेकिन होंगे वहाँ हम किस लिस्ट में? अल्लाह बचाए, उन मुशरिकीन के लिस्ट में होंगे जिन्होंने नफ्स को खुदा बना लिया होगा। या बार बार इस पता नहीं किसको कब बुलावा आएगा अल्लाह की तरफ से। लिहाजा तैयार रहना है वहाँ के लिए। फरमाया, क्या आपने उस शख्स की हालत पे गौर किया जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया है? अफा अंत तकून अलैहि वकीला, तो क्या आप उस पर निगहबान हो सकते हैं? क्या आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप उसकी किसी चीज के आप उसके वकील बन सकते हैं? क्या आप उस पर निगहबान हो सकते हैं उसके? अम तहसबु, क्या आप समझते हैं अन्न अक्सरहुम, कि इनमें से अक्सर लोग जो है यस्माऊन, कि वो सुनते हैं, औ याकिलून, या अकल से काम लेते हैं। इन हुम इल्ला कल अनआम, वो तो चौपाए हैं, वो मवेशी हैं, वो भेड़ बकरी जो है वो वही हैं, वो डंगर हैं। बल हुम अज़ल्लु सबीला, बल्कि उनसे भी गए गुजरे, डंगरों से भी गए गुजरे। यानी आप ये समझते होंगे कि आपकी बात सुनते हैं और अकल से काम लेते हैं, कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये मवेशी हैं। जिस तरह भेड़ बकरी होती है ना, जब उसको अपना जो मालिक है जब उनको चलाता है, भेड़ बकरियों को पता नहीं होता कि ये हमें घास चराने के लिए ले जा रहा है किसी चरागाह की तरफ, या हमें ज़बह खाने ले जा रहा है, उसे ये मालूम नहीं होता। वो चलते हैं जहां उनको फिर वो ले जाता अपने मालिक का। इनकी हालत भी वही है, उनको पता नहीं कि हमारे लीडर कहाँ हमें ले जा रहे हैं, हमारा नफ्स हमें कहाँ ले जा रहा है, हमारे शैतान जो है वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं, इनको वो पता नहीं होता, वो चलते जाते हैं।
بلکہ پھر کہا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. کیوں ان سے گئے گزرے؟ کیوں؟ بھیڑ بکریوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا ہے. اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، ان کو عقل ہی نہیں دی گئی ہے اس قسم کی، وہ شعور نہیں دیا گیا ہے. انسان کو شعور بھی دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بھیڑ بکریوں جیسا کام کریں کہ اندھا دھند کسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. کوئی جہاں چاہتا ہے ان کو ہانک کر لے جاتا ہے، جس چیز کو کہتا ہے یہ حلال ہے تو بس حلال، جس چیز کو کہتا ہے حرام ہے تو بس حرام، جو نفس کہتا ہے وہی مان جاتے ہیں. کہا یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. فرمایا ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے مگر مویشی ہیں، یہ ڈنگر ہیں، یہ چوپائے ہیں، یہ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ یہاں پہ ہم نے چوتھا رکوع مکمل کیا. سورۃ الفرقان کا آیت نمبر 44 تھا. انشاءاللہ یہاں سے آگے کل ہم کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اپنے اس نفس کا تزکیہ کرنے میں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب تو وہی ہے جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کیا. کیا ہم اس کا تزکیہ کر سکیں؟ قرآن تو اسی لیے ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں بات سمجھاتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کی پاکی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.